اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یوسف آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہنے لگے ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے کہیں گے اور ہم یہ کام ضرور کریں گے۔ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے خدام سے کہا کہ غلے کی قیمت ان کے تھیلوں میں رکھ دینا تاکہ جب وہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اس کو پہچانیں، شاید کہ پھر آئیں۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو انہوں نے کہا، ابا ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لائیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اس کے بارے میں تمہارا ویسا ہی اعتبار کرتا ہوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تمہارا اعتبار کیا تھا، تو اللہ ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب انہوں نے اپنے اسباب کھولے تو دیکھا کہ انہیں غلے کی قیمت واپس کر دی گئی ہے، تو کہنے لگے کہ ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی وہ بھی واپس کر دی گئی ہے، اور اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی خوب نگرانی کریں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ جتنا غلہ اور زیادہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے۔ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کی قسم کھا کر وعدہ نہ کرو کہ اس کو میرے پاس ضرور صحیح سلامت لاؤ گے، مگر یہ دوسری بات ہے کہ تم گھیر لیے جاؤ تو مجبوری ہے۔ جب انہوں نے قسم کھا کر اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو قول دے دیا تو انہوں نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں یہ سب اللہ کے سپرد ہے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹو تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا، اور میں اللہ کے حکم کو تم پر سے نہیں ٹال سکتا، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان سے کہا تھا، ان کے باپ کا مقصد اللہ کے حکم کو ٹالنا نہ تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی، وہ پوری کر دی۔ بے شک وہ صاحب علم تھے، کیونکہ ہم نے ان کو علم دیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو علم دیا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں، تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو پانی پینے کا برتن اپنے بھائی کے تھیلے میں رکھ دیا، پھر ایک اعلان کرنے والے نے آواز دی کہ اے قافلے والو تم تو چور ہو۔ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے۔ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ بولے کہ بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، اور جو اس کو لے کر آئے اس کے لیے ایک اونٹ کے بوجھ جتنا غلے کا انعام ہے اور میں اس کا ضامن ہوں۔ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں خرابی کرنے نہیں آئے اور نہ ہم چوری کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بولے اگر تم جھوٹے نکلے تو اس کی کیا سزا ہے۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے تھیلے میں وہ چیز نکلی وہ ہی اس کا بدلہ قرار دیا جائے، ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے تھیلے کو دیکھنے سے پہلے دوسروں کے تھیلے کو دیکھنا شروع کیا، پھر آخر میں اپنے بھائی کے تھیلے میں سے اس کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی، یعنی پلاننگ کی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے، مگر یہ کہ اللہ کو منظور تھا۔ ہم جسے چاہتے ہیں درجہ بلند کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں درجہ بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے سے ایک بڑا علم ہے۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کی تو
کوئی تعجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا، اور کہا کہ تم بڑے بد قماش ہو، اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کے ایک بہت بوڑھے باپ ہیں، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا احسان کرنے والا دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام نے کہا، ایسی بات سے اللہ اپنی پناہ میں رکھے کہ اس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے، اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لے، ایسا کرے تو ہم بڑے ظالم ہیں۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو علیحدہ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے اللہ کی قسم دے کر وعدہ لیا تھا، اور اس سے پہلے تم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کس قدر قصور کیا تھا، تو جب تک والد صاحب حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلتا نہیں، یا اللہ اس مشکل کو حل کر دے اور وہی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔